السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں ایک حدیث بہت وائرل کی جاتی ہے اور لوگوں میں اس سے بہت تشویش پھیلا دی جاتی ہے، اور اس کے ترجمے میں بھی گویا کہ زیادتی کی جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: اذا سمع النداء اذا احدکم سمع النداء والاناء فی یدہ فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ، کہ جب کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو اور وہ اذان سن لے تو ساتھ اذان سننے میں اپنی طرف سے بریکٹ میں فجر کا لفظ بڑھا دیتے ہیں، اور وہ فجر کی اذان سن لے تو وہ برتن نہ رکھے، کھانا نہ چھوڑے یہاں تک کہ اپنا پیٹ بھر لے۔ اور اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی سحری کھا رہا ہو اور فجر کی اذان ہو جائے تو اس کی سحری باقی ہو تو محض اذان ہونے کی وجہ سے وہ اپنے سحری کو خراب نہ کرے، اذان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، وہ اپنا کھانا پورا کھائے۔ اب اس میں لوگوں میں یہ تشویش پیدا کی جاتی ہے کہ اذان ہونے کے بعد بھی سحری کھاتے رہو۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کا خوف کریں۔ اذا سمع النداء، اب یہاں فجر کا لفظ کہاں ہے؟ کوئی لفظ نہیں ہے فجر کا۔ مغرب کی اذان بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تم نے افطاری کی ہے اور مغرب کی اذان ہو گئی ہے، اپنی افطاری کم از کم وہ گلاس تمہارے ہاتھ میں ہے، اور بھائی گلاس تو پورا پی لو، یہ مقصد ہے۔ اور دوسرا یہ کہا جائے، اس میں تو کسی بھی اذان کی تخصیص نہیں ہو سکتا، یہ دوپہر کے کھانے کے بارے میں ہو کہ تم نے دوپہر کا کھانا شروع کیا عام دنوں میں اور ظہر کی اذان ہو گئی تو تم اپنا کھانا کھا لو پھر چلے جاؤ، یا عصر کی چائے کے وقت ہو کہ تم نے چائے پی رہے ہو، عصر کی اذان ہو گئی تو تم اپنے چائے کا کپ پورا کر لو۔ بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ عشاء کی امام کی قرات بھی سنتے رہتے تھے اور اپنا کھانا بھی کھا رہے ہوتے تھے کہ بھی کھانا پورا کر لیں پھر جا کے اطمینان سے نماز پڑھیں گے۔ تو اس میں تو مطلق اذان کا ذکر ہے، سحری کا ذکر نہیں ہے۔ اور فجر کی اذان روزے کے دنوں میں بن بھی نہیں سکتی ہے، وجہ اس کی واضح ہے کہ اذان ہوتی ہے صبح، سحری اذان ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد۔ اگر کسی نے اذان پہلے دے دی وہ اذان نہیں ہوئی، اور آپ نے اذان کے بعد سحری کھا لی، اذان وقت پہ ہوئی تو آپ کی سحری نہیں ہوئی۔ اگر اس اذان کو اذان فجر قرار دیں اور یہ روزے کا معاملہ دیکھیں تو پھر دو میں سے ایک چیز تو باطل ہے، یا وہ اذان فجر نہیں ہے، یا پھر سحری نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی حدیث ہے، لا یغرنکم اذان بلال، کہ بلال کے اذان سے دھوکے میں نہ ہو، کھاتے پیتے رہو۔ وہ تو صبح کے وقت وہ پہلے اذان دیتے ہیں جگانے کے لیے، تہجد کے لیے۔ ہاں جب ابن ام مکتوم اذان دیں تو کھانا پینا چھوڑو، وہ نبینا شخص تھے، دکھائی دیتا نہیں تھا، لوگ کہتے اصبحتا او بھائی صبح ہو گئی اذان دے دو، پھر وہ اذان دیتے تھے۔ تو لہٰذا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور فجر کی اذان وہ سحری کے بعد ہوتی ہے، تو سحری کے بعد جب فجر کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد کھانا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی سحری سے پہلے اذان دے رہا ہے تو اذان نہیں ہو رہی، تو لہٰذا اس مغالطے میں نہیں پڑھنا چاہیے، اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔